کسی بھی سوسائٹی کا ڈسپلن یا اخلاقیات دیکھنی ہو تو سڑک پہ چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھ لیں. تھوڑی سی مثالوں سے ہی بات سمجھتے ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ہارن بجانا ایک گالی سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہارن بجانا حق سمجھا جاتا ہے. ہمارے سامنے سے کوئی پیدل راہگیر جا رہا ہو، کوئی موٹر سائیکل سوار جا رہا ہو یا سلو گاڑی جا رہی ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے اس طرح ہارن بجائیں جس طرح ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. انہی لوگوں کو اگر 2 منٹ کے لیے کوئی پھاٹک بند ملے تو کوشش ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل کندھے پہ اٹھا کر لائن کراس کر لیں، بے شک آگے آدھا گھنٹہ مداری کا تماشا دیکھتے ہوئے گزر جائے. کسی بھی حادثے کی صورت میں ہم کس طرح عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم فوراً سے پہلے آپے سے باہر آ جاتے ہیں. گاڑی اور موٹر سائیکل کا حلیہ تو بگڑ چکا ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا بھی حلیہ بگاڑ دیں. بالکل اسی طرح ہم ٹریفک کے اشارے پہ بھی ہم اپنی زندگی میں کس طرح عارضی فائدے کے لیے بڑا نقصان کروانے کو تیار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک کھانا کھا کر ہم کسی کو بھی حمایت کا یقین دلا دیتے ہیں کہ بھائی ہماری ساری حمایت تمہارے لیے ہے، یہ آپ کسی بھی جگہ پہ فٹ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم چھوٹا سا فائدہ دیکھتے ہیں، 40 سیکنڈ کا فائدہ، ہم اشارہ توڑ لیتے ہیں، بے شک آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تیز رفتار گاڑی ٹکر مار کے چلی جائے، نو ایشو. ہم سمجھتے ہیں کہ 40 سیکنڈ بچانا بہت ضروری ہے، اگر وارڈن نہیں کھڑا تو ہم یہ 40 سیکنڈ بچا لیں گے جو ہماری زندگی کے قیمتی ترین ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. اگر سب لوگ اسی طرح اشارہ توڑنا شروع کر دیں تو ایکسیڈنٹ کی شرح بڑھ جاتی ہے. ہم لوگ اپنی زندگی میں لوگوں کا حق کس طرح کھاتے ہیں، یہ چیز آپ کو جائیداد کے بٹوارے میں تو نظر آتی ہے، لیکن یہ چیز آپ کو روڈ کے اوپر بھی نظر آئے گی. اگر کہیں پہ ٹریفک جیم آپ نے دیکھا ہو تو کس طرح ہم لائن اور لین توڑتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل سائڈ سے نکل جائیں، بے شک سامنے سے آنے والی ٹریفک کا بھی راستہ بند کر دیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک گاڑی کی وجہ سے سامنے آنے والی ٹریفک بھی بند ہو جاتی ہے. جو پیچھے انتظار میں کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے گھنٹوں انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. اور ہماری ایک کی جلد بازی کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ گھنٹوں پھنسے رہتے ہیں. بیسیکلی یہ ہم لوگ دوسروں کا حق کھاتے ہیں، ہم لوگ کسی کے حق کا خیال نہیں کرتے، ہمارے لیے دوسروں کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس چیز کا اندازہ روڈ کے اوپر آ کر لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح جلدی نکل جائیں. جلدی بھی ہم بالکل تھوڑا سا پارٹ جلدی نکل رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ہم سارے کے سارے ٹریفک کو آگے جیم کر دیتے ہیں، چوک کر دیتے ہیں. اگر کبھی ٹریفک جیم میں موٹر سائیکل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل کس طرح راستے بچا بچا کے وہ بیچارہ جا رہا ہوتا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں یار ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، یہ کیوں نکل رہا ہے، تھوڑا سا گاڑی آگے کر کے اس کا بھی راستہ بند کر دیتے ہیں. ہمیں اس طرح خوشی ہوتی ہے کہ یار چلے ہم تو پھنسے ہیں، یہ تو کھل کے نہیں جا رہا نا، اس کا بھی راستہ بند کر دیا ہے. یہ بھی ہمارے ایک تھوڑا سا ایک سوسائٹی کا کلچر جو ہے، اسے معذرت کے ساتھ یہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا فائدہ ہوتا بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ہم تو نقصان میں ہیں، دوسرا کیوں فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. ہم لوگ کتنے صفائی پسند ہیں، ویسے تو صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے نظر آ سکتی ہے. ریپرز، سگریٹ، چلتی گاڑی میں سے تھوک پھینک دینا، یا پھر چلتی گاڑی میں کیلے کھا کر شاپر کو گانٹھ دے کے روڈ کے اوپر پھینک دینا. بے شک کوئی راہگیر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے چلتے ہوئے، کوئی موٹر سائیکل اس سے سلپ ہو جائے، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں صرف یہ ہے کہ ہماری گاڑی میں سے گند نکل کر باہر روڈ کے اوپر شفٹ ہو جائے. یہ چیزیں جو ہیں ہمارا عمومی رویہ ریفلیکٹ کرتی ہیں. ہم عام زندگی میں بھی یہی کچھ ہیں، ہماری گلیاں، محلے، یہ سارا کچھ یہی بتا رہا ہے. بیسیکلی روڈ جو ہے ہماری سوسائٹی کے ڈسپلن کو، ہماری اخلاقیات کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم بحیثیت معاشرہ کسی بھی قسم کے حالات کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، ہم صرف خاموش سے بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ والے کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہو تو ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں. کسی کے گھر کوئی ڈاکو آ جائیں، چور آ جائیں، ہم اپنے دروازے بھی بند کر لیتے ہیں. کسی کو کوئی مار رہا ہو، کوئی طاقتور شخص کسی کمزور کو مار رہا ہے تو ہم اس سے اوائڈ کرتے ہیں. ہم صرف روڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو مار پڑ رہی ہے، بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یہی چیز روڈ کے اوپر بھی نظر آئے گی. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ رش بنا لیں گے، جمگھٹا بنا لیں گے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے. آنے جانے والی ٹریفک کا بھی راستہ بند ہو جائے گا. ریسکیو والے اپنا کام نہیں کر سکتے، پولیس والے اپنا کام نہیں کر سکتے، لیکن تماش بینوں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا. ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے ایسی بلا وجہ اشارہ کر دیا، اوئے ہوئے ہوئے، سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، پل کے اوپر رش لگ گیا اور سارے دیکھنا شروع ہو گئے یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا تھا. یہ بیسیکلی یہ بھی ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے، لیکن صبر بھی اتنا ہے کہ ہم ایک سیکنڈ بھی پھاٹک کے اوپر یا کسی ٹریفک جام میں یا اشارے کے اوپر رکنا پسند نہیں کرتے اور گھنٹوں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا عمومی رویہ. لیکن تمام چیزیں ہمارے اندر بری نہیں ہیں. بحیثیت قوم ہمارے اندر بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں. یہ بھی آپ روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں، بھائی جان سٹینڈ چوک لو، باجی دوپٹہ چوک لو، بھائی جان لائٹ چل رہی ہے لائٹ بند کر لو. دور سے آتے موٹر سائیکل کو اشارہ کریں گے کہ بھائی لائٹ بند کر لو، جس طرح پتہ نہیں اس کا کتنا کھربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور ہم اس کا نقصان. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ بہرحال یہ بھی ایک رویہ ہے
کہ ہم لوگ بظاہر کسی کا نقصان ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. ہمیں پتہ ہے اس کا سٹینڈ کھلا ہوا ہے, یہ کہیں نہ کہیں پہ ضرور کلا بازی کھائے گا, تو بہتر ہے کہ اس کو بتا دیں کہ بھائی سٹینڈ چکلا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر ہی آ پڑے, ہمارے ساتھ جا رہا ہو. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. روڈ سینس جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن سے بچے کو دینی چاہیے, پڑھانی چاہیے, اور ٹریفک کو ایز اے سبجیکٹ بچپن سے ہمارے نصاب میں شامل کرنا چاہیے, تاکہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہو اس کو پتہ ہو میں نے روڈ پہ کیسے بیہیو کرنا ہے, ہمارا عمومی رویہ روڈ کے اوپر کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے, میں نے اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کرنی ہے. یہ بطور سبجیکٹ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہ رہے ہیں تو انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ میسج کریں. تھینک یو ویری مچ.